بھارت نے جو نئے دوست بنائے ہیں وہ ان کی ٹیریٹری بہت دور ہے، یورپ میں، امریکہ میں، ایون کچھ 2 عرب ملکوں سے بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، یو اے ای سے اور سعودی عربی سے. لیکن یہ دور کے دوست بنا کے قریب کے اچھے دوستوں کو کھو دینا، یہ کتنی بڑی ناکامی ہے بھارت کے لیے، اور یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا ہے، اور جنرل صاحب نے جو گفتگو کی ہے بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے. میں 2-3 باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس ریجن میں ہندوستان تنہا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نئے الائیز ہیں، خاص طور سے امریکہ، سعودی عربیہ اور یو اے ای، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ہندوستان چودھری رہے یا چودھری بنے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے سارے انڈے پاکستان کی باسکٹ میں ڈالتے. انہوں نے جا کے وہ بھارت کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں. اسے آپ مودی کی کامیابی کہہ لیں یا مسلمان دنیا بھر میں جو ہیں ان کی بدقسمتی کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، لیکن یہ رول ان کا اچھا نہیں ہے. یہ وہ نقصان ہے جس کا آنے والے وقت میں ہمیں صحیح اندازہ. ایران اور افغانستان سے تو ٹھنڈی ہوا رہی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ افغانستان، ایران اور بنگلہ دیش، تینوں جگہ سے ہندوستان کی چودراہٹ کا ختم ہونا اور اس کی پینیٹریشن جو ہے اس کو بند کرنا، یہ میرے خیال سے سب سے بڑی اچیومنٹ ہم قرار دے سکتے ہیں اس خطے میں، خاص طور سے ہندوستان کے حوالے سے. اچھا، انڈین جب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو میں آپ کو روک اس لیے رہا ہوں کہ انڈین جب تبصرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آئی ایس آئی نے ہمیں یہ کیا ہے. یہ نیپال کو بھی آئی ایس آئی نے خراب کیا، بھوٹان کو بھی اس نے کیا، بنگلہ دیش کو، افغانستان کو اور ایران کو، یہ سارے گیم کے پیچھے آئی ایس آئی ہے. لیکن اور فیس ہے سامنے چائنا کا، چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آئی ایس آئی کا برین ہے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مودی کر رہا ہے ان کے لیے یہ سب کچھ. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ان سے توقع رکھیں کہ وہ راہ کی خرابیاں نکالیں. راہ نے جو گند پورے اس ریجن میں کیا ہوا ہے اس کی اونرشپ بھی تو مودی صاحب لیتے ہیں نا، کہ وہ بہت کمال کر رہے ہیں. جس طرح اجیت ڈوبل نے ایک سیل بنا رکھا ہے ڈسٹروائے گوادر، $1 بلین اس کی فنڈنگ ہے. تو وہ اس پر اگر فخر کر سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے، تو وہ ان کو مبارک ہو. لیکن میں 2 باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے اس کی. ایک بات تو یہ ہے کہ اس خطے میں سے ان کا صفایا ہونا ایک خوشی کی بات ہے، لیکن انٹرنیشنل ارینا میں ہم نے 2 مسلمان ممالک کے نام تو لے دیے، لیکن میں بالکل ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بیٹریل جو کشمیری مسلمانوں کی ہے وہ ہماری پوری جو مسلم برادری ہے، جس کو کبھی ہم امہ کہتے تھے، یا وہ OIC جو ایک امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اس کو آپ کوئی رتی بھر کریڈٹ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیے 2 بڑے ایشو مسلمانوں کے ہیں، ایک فلسطینیز کا ہے، دوسرا کشمیریز کا ہے. جو کچھ کشمیر میں اب ہندوستان کر رہا ہے ایز اے ریاستی دہشت گردی، اس کی کوئی مثال نہ ہٹلر سے لے کے اور آج تک کے زمانے میں آپ کو نہیں ملے گی. مگر جو عالمی ضمیر ہے، جو مردہ تو ہے ہی، دل تو اس سے بڑی گالی دینے کو چاہتا ہے اس کو. اس لیے کہ انہی کشمیریوں کے حوالے سے 2 ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز کے اندر پچھلے قریب 70 سال سے پڑی ہوئی ہیں، لیکن کسی کا ضمیر نہیں جاگتا، کسی کو وہاں ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشن دکھائی نہیں دیتی ہیں. اور تیسرا جو ورلڈ کمیونٹی ہے، جو فرسٹ ورلڈ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ برطانیہ کا بھی انفنش ایجنڈا تھا. کہاں ہے اس کی لیڈرشپ؟ کہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ڈیلیور کیا ہے؟ اور تیسرا جو پوری دنیا کی جو کمیونٹی ہے، اس کی یہ کرمنل خاموشی جو ہے، یہ انکریج کرے گی پوری دنیا میں وہاں جہاں بھی ریاستی جبر ہو رہا ہے، اس کو انکریج کرے گی. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. بالکل ٹھیک. پی جے میر صاحب، سر چین کا رول کتنا، وہ جائنٹ ہے بہت بڑا یہاں پہ اس وقت اس خطے میں. روڈ اینڈ بیلٹ وہ بنانے جا رہا ہے. وہ اوپر سینٹرل ایشیا سے جوڑتا ہے، لے کر آتا ہے نیپال تک، چائنا تک، پھر یہاں سے راستہ نکالتا ہے، داخل ہو جاتا ہے پاکستان میں، پاکستان سے گوادر تک جاتا ہے. سمندر ساؤتھ چائنا سی میں اس نے تقریباً پورا کنٹرول کر لیا ہے. ہتھیاروں کا اس کا اب امریکن انالیسس کر رہے ہیں. پچھلے دنوں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہیں لنڈن میں، وہاں پہ انہوں نے انالیسس کیا تو ان کو لگا چین ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جرمنی کے اندر جو لوگ پچھلے دنوں کانفرنس ہوئی ہے یورپی یونین کی، تو یورپی یونین کے وزیر خارجہ خود کہہ رہے تھے کہ چین آنے والے وقت میں دنیا کو لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک ایسا ملک بھارت کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے یا اس کو ٹھیک کر رہا ہے کہ جناب یہ آپ زیادتیاں کر رہے تھے ان کو بند کر دیں؟ ان کا انٹرسٹ کیا ہے اس میں؟ یعنی بھارت کو جہاں سے بھارت الگ ہوا ہے، چاہے ایران سے دیکھ لیں، بنگلہ دیش سے دیکھ لیں، نیپال سے دیکھ لیں، بھوٹان سے دیکھ لیں، افغانستان سے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ پیچھے چین کھڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا. چین کا کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں، چین اب بالکل ایک انٹرنیشنل تھریٹ بن گیا ہے امریکہ کے لیے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ ابھی کل ہیوسٹن میں ان کی جو کانسولیٹ ہے انہوں نے بند کیا. ووہان میں کل وہ بھی بند ہو گئی.
اب یہ جس اور چائنا نے سروے کروایا, لوگوں سے پوچھا کون سی بند کریں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ جو چائنا ہے یہ سارا کور اپ ہے, یہ ہماری انٹلیکچوئل جو انفارمیشن ہے, انٹیلیجنس ہے, یہ وہاں سے اکٹھی کر رہے ہیں اور ہمیں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ امریکنس کا ایک ویو پوائنٹ ہے. چائنا جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے, لیکن جو ابھی آپ نے یہ ون بیلٹ ون روڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ جب کمپلیٹ ہوتی ہے پھر آپ ایک ورلڈ ڈائسیکشن دیکھتے ہیں, آپ ایکسس آف پاور چینج ہونا دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کس پہ؟ ورلڈ کا ایک آفیشیل ڈینومینیشن کیا ہے؟ ڈالر ہے. ٹھیک ہے, ڈالر کو ختم کر کے ان کو ڈر ہے کہ ین نہ آگے آ جائے. اب یہ سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے امریکنس کو. دیکھیں امریکن اکانومی بالکل ڈاؤن اینڈ ڈاؤن دا ڈرین. اس کے بعد نوٹ ہے, گڈز سارے چائنا کے پاس ہے. اب وہ چائنا کو مار سکتا ہے کہ جب وہ ڈالر کو بالکل آؤٹ کر دے تو چائنا گئی. چائنا کے پاس تو کاغذ کا کام ہے نا, وہ تو گئی. سو بیسکلی رائٹ ناؤ یہ ٹگ آف وار جو چل رہی ہے, ایک تو آپ کہہ لو کہ امریکنس کا یہ جو الیکشن آگے آ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ بھی کھیل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ چائنا جو ہے وہ خوف کے اوپر اپنا الیکشن کھیلتا ہے, وہ خوف پہ اپنا الیکشن کھیل رہا ہے. بڑی آپ نے بات کی ہے, لیکن دا کوشچن ارائزز کہ اب بڑی انٹرسٹنگ جو چیز ہے, بائیڈن نے بھی اس کو تھوڑا سا بیک کیا ہے. اب جو بائیڈن اگر تو یہ نورا کشتی ہے, اگر یہ نورا کشتی ہے چین اور امریکہ کے بیچ میں, تو انڈیا تو سب سے بڑا لوزر ہے. دیکھیں جی, جو وہ اس کو ریئلٹی میں سمجھ کے اس کا حصہ بن گیا. انڈیا ہمارے لیے لوزر ہے. ہم کہتے ہیں انڈیا ادھر آئسولیٹ ہو گیا. انڈیا از ناٹ آئسولیٹڈ, انڈیا از ویری پاورفل. کیوں؟ کیونکہ اس کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں ان کمپیریزن ٹو آز. ہمارا پی آر از 0-0. انڈیا کا پی آر از 100% اوور. ان کا لابیسٹ اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کا ہر قسم کا آپ کہہ لو کہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہے وہ ادھر سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے, کانگریس میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں ہر جگہ. آپ بالکل کیا آپ نے بات کی, سارا بلو چپ کمپنی کا جو سی ای او ہے وہ انڈین بیسڈ ہے. آج آپ کا چانسلر آف دی ایکسچیکر انگلینڈ میں سونک, وہ آپ کا انڈین ہے. آپ کا ہوم سیکرٹری وہاں کا انڈین ہے. لیکن جو انڈیا کی انٹرنل صورتحال ہے وہ اس ڈاؤن فال کا اشارہ دے رہی ہے جس کی طرف ریاستیں چلی جاتی ہیں. این جی اوز دے رہی ہیں, گورنمنٹ آفیشلی نہیں دے رہی. آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ کیا ہے, یہ جو ہماری انٹرنیشنل این جی اوز ہے, ہاں جی انڈیا کو نہ انٹرٹین کرو, ان کو نہ آفیشلی گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور اینی گورنمنٹ, ایون دا یورپین یونین, they are as they are owning Israel. Absolutely. And this is the international game. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ آفیشیل ایک اسٹیٹ, آپ مجھے بتا دیں. لیکن چین کا آپ دیکھیں وہ چیز پھر وہیں رہ گئی ہے, اس کے اوپر ہم اگلی بریک میں ڈسکس کرتے ہیں کہ چین نے بھارت کو یہاں پہ جس حد تک بھی تنہا کیا ہے, ساری مٹ تو پیچھے چین کی ہے, حالانکہ بھارت اشارہ آئی ایس آئی کی طرف کرتا ہے. انڈین تجزیہ کار بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تنہا کیا جا رہا ہے, وہ خود یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے بہترین دوست کھوئے ہیں, بنگلہ دیش کی صورت میں, نیپال کی صورت میں, یہاں افغانستان اور ایران کی صورت میں. تو بہت تھوڑا لوز کیا, لیکن لوز کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. امریکہ چاہے کچھ اور سوچ رہا ہو, خطے میں چین کیوں الگ کرنا چاہے گا انڈیا کو؟ کیونکہ اب انڈیا کے اندر ہی اتنی ڈیسنشن شروع ہوگی. ایک جنرل ہیں جن کو میں نے ایسی پروگرام میں کہا تھا کہ جس نے ان کو جنرل بنایا بہت ہی بیوقوف آدمی تھا, جنرل بخشی. آج وہی بول رہا ہے کہ ہماری انڈین فورسز 0-0 ہیں کیونکہ مار پڑی ہے ہمیں ادھر سے. پاکستان نے بھی آپ کو مارا, آپ کو چائنا بھی 62 میں ادھر مارا, اور ان کو 2 فرنٹس پہ وار کر 2 فرنٹس پہ. اب کوشچن آتا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں آج ایز وی اسپیک لداخ کے اندر اور اس ایریاز کے اندر یہ بلڈنگ پروسیس شروع ہو گیا, انڈیا کی طرف سے بھی چائنا کی طرف سے بھی. یو ول ایکسپیکٹ فیوچر confrontations on that front in due course. Roof of the world. You will see it. But the question arises, چائنا نے اپنا سروائیول کرنا ہے. چائنا نے look at its diplomacy. آپ بات کرتے ہیں نا چائنا کیا کر رہا ہے. رشیا 7-8 سال جنگ لڑتا رہا افغانستان, چائنا نے ایک 9mm کی بلٹ نہیں چلائی گوادر پہ بیٹھ کے آ کے, ایک 9mm کی بلٹ نہیں چلائی اس نے, وہ گوادر پہ بیٹھ گیا. ڈپلومیسی. اور ابھی بھی جو پھینٹی لگائی ہے وہ ڈنڈوں سے لگائی ہے, کھولی تو وہاں بھی نہیں چلائی. ایک جملے کا اضافہ اگر آپ کہیں, ایک جملے میں, چائنا اس لیے ٹارگٹ ہے کہ چائنا کو آئسولیٹ کرنے کی جو انٹرنیشنل کوشش ہے وہ اس لیے کہ جو ہندوستان کو ایک سٹیڈل بنا کے چائنا کے اگینسٹ لانچ کرنے کی سازش تھی, چائنا اس کو بھانپ گیا اور چائنا وہاں تک کرے گا ٹارگٹ جہاں تک ضروری ہے. میں اس پروگرام کا سب سے مشکل سوال جو ہے, سب سے سخت سوال جو ہے وہ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جنرل صاحب, 5 اگست کے بعد ہم لوگ جب بات کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. کیا اس اپرچونٹی سے پاکستان کو جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اتنا اٹھایا,
یا بہت کچھ ایسا ہے جو کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اس ایشو پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، تو جو بہانہ ہمیں آگے سے سنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو P5 کنٹریز ہیں، جو بڑے ملک ہیں، وہ ان کے اپنے مفادات ہیں، مالی مفادات ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ان کے سیاسی مفادات ہیں، یہ سب کچھ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے کام کیا، ہم نے وہ محنت کی جو ہم نے کرنی تھی. وہ جو دوسروں نے کرنا ہے وہ تو کریں گے، لیکن پاکستان نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. آپ موازنہ اگر کر لیں پچھلے دوروں کا، تو اس دور کے حساب سے تو کشمیر کا نام لیا، یا بھی آپ کا اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ ہوا تو پرائم منسٹر نے نام لیا کہ جناب یہ بھارت نے کرایا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. کشمیر کے معاملے میں ہمیں بہت سارے ایسپیکٹ تھے جن کا بھارت بہانہ لے کے دنیا میں اپنا راگ الاپتا رہا، دنیا کو قائل کرتا رہا. ان چیزوں کو ہم نے کاؤنٹر کرنا تھا. مثلا بھارت دنیا میں یہ کہتا رہا کہ آرٹیکل 370 جو ہے یہ ہم نے ایبروگیٹ کیا، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہمارے آئین کا حصہ تھا. لیکن اس نے کبھی اس کی لنکیج سے بات نہیں کی کہ جناب یہ سیکورٹی کاؤنسل کا جو ریزولوشنز ہیں اس میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اب اس میں جو قانونی پہلو ہے یہ پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھنے تھے. پھر اسی طرح آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آبادی کا تناسب نہیں بدل سکتے. انہوں نے شہریت کا قانون بدل کے وہاں پہ وہ کام شروع کر دیا، وہ جاری ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم جس ایفرٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کر لی، اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نکلے. بھارت میں تو جو کرنا وہ کرتا جا رہا ہے اسی طرح. کشمیری جو ہے وہ پھنسے پڑے ہیں، وہاں پہ دبے پڑے ہیں. یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی، انہوں نے بڑی زبردست رپورٹ اس پہ مرتب کی. ہم اس کا فائدہ اٹھا نہیں سکے پوری طرح، جس میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ خواتین کے بارے میں اور کس طرح مظالم جو ہیں وہ لوگوں پہ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 5 خط لکھ چکی ہے یونائٹڈ نیشن ان کو، اور یونائٹڈ نیشن کے کسی خط کا انہوں نے جواب نہیں دیا. سر انٹرنیشنل فرنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ بھارت کو کاؤنٹر کرنے کی آپ بات کریں. میں ایک ریٹائرڈ جرنیل سے بات کر رہا ہوں. ایک جواب سوال لے لیں سر، ساتھ سوال لے لیں، آپ جواب دے دیں. میں ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں ایک ریٹائرڈ جرنیل سے، کیا ہم نے ملٹری آپشنز بھی تو کہیں سیکریفائس نہیں کی اس بیچ میں؟ کیا ہمارے پاس موقع تھا؟ نہیں، میں وہی چیز ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں 2 ہی چیزیں ہیں نا، یا تو انٹرنیشنل پریشر اتنا ہے کہ بھارت اس پہ یہ کام کرنا شروع کر دیتا. ہم نے وہ آپشن رکھی، تو میں اس کا آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں پریشر پوائنٹس تھے، لیکن بھارت کے اوپر وہ پریشر لانے کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر انٹرنیشنل پریشر آپ کا نہیں آتا تو دوسری آپشن آپ کے پاس جنگ ہے. جنگ کا قصہ میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں، آپ کو اس پہ تفصیل دیتا ہوں بعد میں. پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہاں پہ ہر روز ہمارے اوپر الزام آتا ہے. بھارت کا ڈیزائن یہ تھا کہ وہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پاکستان کی چھیڑی ہوئی دہشت گردی قرار دے، اور اگر وہ دہشت گردی دنیا مان لیتی ہے تو دہشت گردوں کے اوپر پھر آپ ہر طرح کا ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، آپ بامبنگ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کشمیریوں کی تباہی ہو جاتی. لیکن وہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ جناب ادھر سے انفلٹریشن پاکستان سے ہو رہی ہے، ہمارا جواب ہوتا ہے ہم تو نہیں کر رہے. یہ ہے وہ ڈیفینسو اور ریئیکٹو فارن پالیسی جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے. آپ کی اگریسو اور فارن پالیسی ہونی چاہیے تھی جس میں آپ بھارت کے اوپر الزام لگاتے. اب بھارت نے وہاں پہ اپنے جو آبزرور 1948 سے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یونائٹڈ نیشن نے آبزرور پیس کیپنگ فورس کے، بھارت ان کو آنے نہیں دیتا ہے اسی پہ. ہمارے آبزرور جاتے ہیں، لیکن ہم نے یونائٹڈ نیشن میں کیا یہ قصے اٹھائے کہ جناب انہوں نے آبادی کا تناسب بدلنے کا کام کیا، یہ آپ کی فلاں قرارداد جو ہے بالکل ٹھیک، یہ ایشو جو اٹھائے جانے چاہیے تھے. ہم نے کیا یونائٹڈ نے ہم نے جا کے ڈھول پیٹا کہ جناب ان کے آبزرور آگے بھیجی، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم انفلٹریشن کرتے ہیں.